ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، رمضان المبارک بس قریب ہے، اب چند ایام ہی ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر مسلمان عموماً زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ شرعی نقطہ نظر سے رمضان اور زکوٰۃ یہ کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے۔ رمضان اصلاً زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، روزوں کا مہینہ تو ہے، تراویح کا مہینہ ہے، بالکل ہے، لیکن اصلاً رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان المبارک کے اندر فرائض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس اضافی ثواب کے حصول کے لیے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جیسا فریضہ بھی رمضان میں ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا جو اجر و ثواب ہے اس کو حاصل کر پائیں۔ تو اسی نسبت سے چند باتیں آج زکوٰۃ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ اس سے پہلے دو بنیادی باتیں وہ سمجھنا انتہائی ضروری ہیں۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو انسان کو پیدا کیا ہے، تو یہ عیش و عشرت کے لیے پیدا نہیں کیا، عیاشی کے لیے پیدا نہیں کیا، منمانی کے لیے پیدا نہیں کیا۔ قرآن کریم جب بھی انسان کی اس دنیا کی تخلیق کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ تمہیں کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس رب کی عبادت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پیدا اس لیے کیا تاکہ عبادت کرو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عیش و عشرت کے لیے نہیں دی، عیاشی کے لیے نہیں دی۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان تمام لوگوں کا تذکرہ کیا جو دنیا کے اندر عیاشیاں کرتے تھے، اور پھر ان کا انجام بتایا، یہ جو باتیں ہیں اب آنے والے وقت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہیں۔ کچھ ناواقف لوگوں نے اس قسم کے الفاظ ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال دیے، 4 دنوں کی دنیا ہے، کھا لے پی لے موج اڑا لے، یہ اس قسم کے تصورات ہمارے ذہن میں ڈال دیے گئے۔ 4 کھانے پینے موج اڑانے کے لیے اللہ نے بہت وقت رکھا ہے، اس کے لیے بہت کچھ ہے، اور وہ واقعتاً موج ہے، اور وہ واقعتاً کھانا پینا ہے۔ جب ہم جنت کا تذکرہ پڑھتے ہیں، جنت کا، تو وہاں اللہ تعالیٰ کسی عبادت کا ذکر نہیں کرتے، کسی نیک عمل کے کرنے کا ذکر نہیں کرتے، وہاں کسی نماز کا ذکر نہیں ہے، کسی روزے کا ذکر نہیں ہے، کسی زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، کسی جہاد کا ذکر نہیں ہے، کسی حج کا ذکر نہیں ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر کھانا ہے، پینا ہے،
ہاں جو دل چاہے گا، جس قسم کی عیاشی انسان چاہے گا وہ ہے، جس قسم کی موج چاہے گا وہ ہے، جس قسم کا کھانا پینا اڑانا چاہے گا وہ ہے، اور لامحدود ہے، اور خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ جو کنسپٹ ہم اس دنیا کے بارے میں بنا رہے ہیں وہ اس دنیا کے بارے میں نہیں ہے، وہ آخرت کے بارے میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہیں دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور دھوکہ کیا ہے؟ کھاؤ پیو، موج مستی کرو، عیاشی کرو، 4 دنوں کی دنیا ہے۔ وہ 4 دنوں کی دنیا کیا ہے؟ وہ جو جوانی ہی ہے، بس اسی میں جو کچھ ہونا ہے ہونا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، کہیں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اس حوالے سے۔ اچھا پھر یہ کیوں ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایک بات تو کلیئر ہو گئی، ابھی عیاشی کا ٹائم نہیں ہے، آئے گا، کریں گے، اور اس طرح کریں گے جس طرح کرنے کا حق ہے، اور اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہوگا۔ اور اس عیاشی کا ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے، 1% تصور نہیں کر سکتے اس عیاشی کا، کیونکہ اس عیاشی کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود کہتے ہیں اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تمہاری عیاشی کے لیے میں نے جو کچھ رکھا ہے نا وہاں، تمہارے موج مستی کے لیے جو کچھ رکھا ہے، وہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے۔ اچھا اس سے آگے بڑھ کر کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا، پھر موج تو وہاں وہ موج ہے۔ تو ہم نے اگر پہلے شروع کر دی، یہیں پر ہم عیاشیوں میں پڑ گئے، یہیں پر موج مستی کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو اس دنیا کی عیش و عشرت چاہتا ہے نا، اس دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، عیاشی چاہتا ہے، اس دنیا کی علائشیں چاہتا ہے، میں آرائش نہیں کہہ رہا، علائشیں چاہتا ہے، عیش و عشرت چاہتا ہے، موج مستی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، دے دیں گے ہم اس کو، پورا پورا دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کرے، ہمیں لگتا ہے نا بسا اوقات خدا ان کو کچھ نہیں کہتا، خدا ان کو نہیں پکڑتا، یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، کیا زندگی ہے، کیا ان کو خدا نہیں پوچھتا؟ اللہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں پورا، کوئی کمی نہیں کرتا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں پھر جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزید لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو دنیا کی کھیتی چاہے گا نا تو دے دیں گے ہم اس کو، دے دیں گے، یہ دے دیں گے نا، یہی ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی دیکھ کر اور ان کا لائف سٹائل دیکھ کر اور ان کی لگژری لائف دیکھ کر بہت سے لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح پانی آتا ہے جس طرح قارون کو دیکھ کر اس زمانے کے لوگوں کے منہ میں پانی آیا تھا۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظیم۔ جب وہ فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنی موج مستی عیش و عشرت کر و فر جاہ و جلال کے ساتھ نکلا، تو اس وقت جو اس مائنڈ کے لوگ تھے نا، تو وہ کیا کہنے لگے؟ کاش ہمیں بھی کچھ اس طرح کا ملا ہوتا، واہ کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا شان، کیا آن ہے قارون کی۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ تو ذہن میں آتا ہے وہ جس طرح دجال وہ قارون کو دیکھ کر اس کو دیکھنے والے کے ذہن میں آیا تھا، آتا ہے، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے 4 دن دیں گے، پورا دیں گے، کر لیں عیاشی۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں صرف موج مستی کرنی ہے، عیاشی کرنی ہے، ہلا گلا ہی کرنا ہے، بس یہی لائف ہے، تو کر لے۔ وما له فی الآخرۃ من نصیب،
ہمارے پاس آخرت میں جہنم کے سوا، آپ کے سوا کچھ نہیں ہے اس کے لیے. پہلی بات، یہ پہلی چیز ہے. چنانچہ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندے کا نام رکھا ہے، اپنے پسندیدہ بندے کا، وہ مسلم ہے. وہ مسلم ہے. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ مسلم کا مطلب یہ ہے اس نے زندگی کا ہر قدم اٹھانا ہے اس طرح جس طرح میں کہوں گا. میری فرما برداری کرنی ہے، میری اطاعت کرنی ہے. اپنے پسندیدہ بندے کی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نام رکھا ہے، اس کو جو ٹائٹل دیا ہے مسلم. یہ مسلم جو ہے یہ وہ نہیں ہوتا جو شناختی کارڈ کے خانے میں لکھا ہوتا ہے جی مسلم ہے جی. نہیں، ہو سکتا ہے شناختی کارڈ کے خانے میں لکھا ہوا مسلم اللہ کے ہاں مسلم نہ ہو. اللہ کے ہاں مسلم وہ ہے جو اپنی زندگی گزارے گا ہر پہلو اس طرح جس طرح اللہ کا حکم، جھکا دے گا اپنا سر اللہ کے سامنے. اسی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ مال. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے. اب جو مال اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے تو، اور دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کو تھوڑا ملا ہے، کسی کو زیادہ ملا ہے، دیا اللہ تعالیٰ نے. سورہ الکہف ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کا تذکرہ کرتے ہیں. ذوالقرنین حتی اذا بلغ مطلع الشمس، فتوحات کی کرتا 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 مشرق کے آخر تک فتوحات کرتا چلا گیا. اور پھر حتی اذا بلغ مغرب الشمس، پھر فتوحات کی کرتا 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 مغرب کے آخر تک پہنچ گیا. اور پھر فتوحات کی حتی اذا بلغ بین السدین. وہ حکمران ایران کا تھا، ایران کا حکمران، مشرق کے آخر تک اس کا اقتدار، مغرب کے آخر تک اس کا اقتدار، اور مشرق اور مغرب کے علاوہ شمال کے آخر تک اس کا اقتدار. اور کچھ لوگ کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر جنہوں نے حکومتیں کی ہیں نا، ان میں سے ایک ذوالقرنین بھی ہے، پوری دنیا کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما مکنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. یہ ایران سے نکل کر مشرق تک، ایران سے نکل کر مغرب کی انتہا تک، شمال کی انتہا تک، اس کا جتنا اقتدار، اس کے لیے جتنے وسائل تھے وہ سب ہم نے اس کو دیے تھے، وہ سب ہم نے اس کو دیے تھے. اسی طرح قارون کے بارے میں آج اس کو دنیا سے گئے ہوئے، قارون کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں نہیں ہزاروں سال ہو گئے. اور قارون کتنا امیر تھا، آج تک اس کی عمارت جو ہے وہ ضرب المثل ہے. قارون کے خزانے، اتنا خوش ہے اس کو قارون کے خزانے مل گئے. آج تک دنیا مال و دولت کے اندر، امیری کے اندر، یہ آج کا جو ٹاپ 10 بنے پھر رہے ہیں نا، کوئی آج تک قارون کی جگہ نہیں لے سکا. قارون آج بھی ٹاپ پر ہے، ہزارہ سال کے بعد بھی قارون مثال ہے، ابھی آج بھی مثال ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. تمہیں پتہ ہے ہم نے اس کو کتنا کچھ دے رکھا تھا. اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، خزانوں کی چابیاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھے خاصے صحت مند جوان طاقتور مردوں کی جماعت، ایک بڑی جماعت، اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں، کمزور سا آدمی ہوں، سنگل پسلی سا، ہزاروں چابیاں تو میں اٹھا لوں گا، میں ہزاروں چابیاں اٹھا سکتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھاری بھرکم مردوں کی ایک جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی. تورات کہتی ہے اس کے خزانوں کی چابیاں 300 خچروں پہ لادی جاتی تھیں، اتنی زیادہ تھیں. ہو سکتا ہے تورات مبالغہ ہو، لیکن قرآن بھی اپنی جگہ ایک چیز بیان کر رہا ہے.
اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہاں سے آئے تھے اس کے پاس؟ ہم نے دیے تھے اس کو یہ سب کچھ، یہ ہم نے دیے تھے اس کو، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے دیا۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کسی کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو ذرا کم دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں بقدر ضرورت دیتے ہیں۔ تو ذوالقرنین ہو، چاہے قارون ہو، دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے والوں میں سے ایک بڑا نام نمرود کا ہے، پوری دنیا کے اوپر، تقریباً دنیا کے اکثر ترین حصے کے اوپر اقتدار والے لوگوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا اقتدار دنیا پہ چھایا ہوا ہوگا وہ کس سطح کا آدمی ہوگا، وہ کس درجے کی اس کا اقتدار اور حکومت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا اس کو۔ تو جو کچھ، جتنا مال انسان کے پاس آتا ہے، جتنا بھی، تو وہ سب اللہ کی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ پیدا ہوتا ہے خالی ہاتھ، دنیا سے جاتا ہے خالی ہاتھ، کیونکہ نہ ساتھ لے کے آیا اور نہ ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو حکم دیتے ہیں جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تو اس میں سے ایک حصہ تم نے میرے حکم کے مطابق اس طرح مخصوص افراد کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ مخصوص وقت میں، مخصوص حالت میں، اگر اس کی جو شرح ہے وہ مخصوص حد تک پہنچ جائے تو اس میں سے ایک مخصوص مقدار مخصوص لوگوں کے اندر تقسیم کرنی ہے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس کے احکامات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ وہ مخصوص کیا ہے؟ بندہ صاحب نصاب ہو جائے تو یہ مخصوص شرح ہے، اور مخصوص مقدار کیا ہے جو دینی ہے؟ وہ 2.5% ہے۔ اور مخصوص لوگ کون ہیں؟ ان کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جن کو زکوٰۃ دینی جائز ہے اور دی جا سکتی ہے، جن کو یہ اللہ کی راہ میں دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ریاستی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی ہے۔ زکوٰۃ انفرادی عمل نہیں ہے، اصلاً جو زکوٰۃ ہے وہ ریاستی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا نظم قائم فرمایا تو باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محکمہ قائم فرمایا جن کو عاملین کہا جاتا تھا، اور یہ لوگ زکوٰۃ وصول کرتے تھے، ریاست وصول کرتی تھی زکوٰۃ۔ یہ باقاعدہ ریاست کا ایک شعبہ ہے، مالی شعبہ ہے۔ یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محکمہ قائم فرمایا، اور اس محکمے کے اندر لوگوں کا باقاعدہ سے تقرر ہوا، اس لیے عاملین کہا گیا کہ یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے محکمے کے ملازمین ہیں۔ اب میں ملازمین کا لفظ استعمال کر رہا ہوں آسانی کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روانہ فرماتے تھے کہ جاؤ، اور اس کا پورا ایک نصاب ہوتا تھا کہ جس شخص کے پاس اتنا کچھ ہے اس سے اتنی زکوٰۃ، اتنا کچھ ہے اتنی زکوٰۃ، اتنا کچھ ہے اتنی زکوٰۃ۔ کیونکہ اس زمانے کے اندر آج کے دور کی طرح سسٹم اور نظام اتنے ڈیولپ نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو موبائل پر میسج آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اس زمانے کے اعتبار سے ایک باقاعدہ محکمہ قائم فرمایا، اور اس کے اندر افراد متعین تھے، اور یہ جا کر زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو بہت سارے مخالفین کھڑے ہوئے، ان میں کچھ مرتدین بھی تھے جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا، اور ان میں کچھ مانعین زکوٰۃ بھی تھے۔ مانعین زکوٰۃ کا مطلب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ انکار نہیں کر رہے، منکرین زکوٰۃ نہیں تھے، انکار کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ اپنی مرضی سے دیں گے، ہم زکوٰۃ اپنی مرضی سے دیں گے، ریاست کو ہم نے نہیں دینی زکوٰۃ۔
اب زکوٰۃ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ایک جملہ کہا تھا نا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کا دین کم کیا جائے جبکہ میں زندہ ہوں، یہ اس موقع پہ کہا تھا۔ یہ مانعین زکوٰۃ کے لیے کہا تھا کہ یہ اللہ کے دین کو کم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کے اندر منمانی کرنا چاہتے ہیں۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ، میرے ہوتے ہوئے، میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں کمی کر دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو یہ کہا تھا نا، اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام، وہ اسی پر کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ کا ایک معاملہ ہے تو اس میں آپ ان کے خلاف جہاد کا حکم فرما رہے ہیں، تو نرمی کیجئے، بہت سارے محاذ نہ کھولیے۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا تھا، جبار فی الجاہلیت، دور جاہلیت میں تو تم بڑے اچھلتے تھے، خوار فی الاسلام، اب اسلام کے اندر آ کر تمہاری، بہرحال احتیاط بہتر ہے، میں ترجمہ بھی نہیں کرتا۔ تو اس موقع پر اب جب اللہ کے دین کی باری آئی تو تم نیچے بیٹھ رہے ہو، تم پیچھے ہٹ رہے ہو، یہ اس موقع پہ کہا تھا۔ زکوٰۃ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا جو ریاستی نظام ہے اس کی ایک بنیاد ہے زکوٰۃ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کے نظام کی جو بنیاد قائم کی ہے قیامت تک اسی بنیاد پہ چلے گا، زکوٰۃ کا نظام اسی بنیاد پہ چلے گا۔ آج کل آپ نے ایک نام سنا ہوگا، مالک بن نویرہ، کچھ لوگوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا اس نام کو۔ یہ مالک بن نویرہ سب سے بڑا مانعین زکوٰۃ کا لیڈر تھا۔ وہ کہتا تھا ہم نے جو زکوٰۃ دینے کا ایگریمنٹ کیا تھا نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، چنانچہ جب تک حضور حیا تھے ہم ان کو دیتے تھے، حضور چلے گئے ہیں، ابو بکر سے ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، ایسا ابو بکر صدیق سے ہمارا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، لہذا اب ہم ان کو نہیں دیں گے، اب ہم خود اس کا فیصلہ کریں گے، دیں گے نہیں دیں گے نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے دین کے اندر اپنی منمانیاں شروع کر دو، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، خلیفۃ الرسول تھے، خلیفۃ النبی تھے۔ اور خلیفۃ الرسول کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے ابو بکر اس حکم کو باقی رکھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا ہے ابو بکر اس کام سے روکے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے جو معاہدہ کیا ہوا ہے ابو بکر اس معاہدے کو پورا کرے گا۔ اسی لیے آپ 10ویں پارے میں جو واقعہ آتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی زکوٰۃ قبول کرنے سے انکار کیا تھا، وہ آپ پڑھ لیجئے گا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ شخص زکوٰۃ دینے آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جس کی زکوٰۃ حضور نے نہیں لی تھی ابو بکر کیسے لے سکتا ہے؟ خلیفۃ الرسول کا مطلب یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام جہاں جیسے جیسے مقرر فرمایا تھا، تو رسول کا خلیفہ ان تمام معاملات کو، احکامات کو برقرار رکھے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی پالیسی یہ اختیار فرمائی تھی کہ ریاست زکوٰۃ کلیکٹ کرے گی، تو ابو بکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے جس کی جو مرضی ہے وہ کرے، نہیں، ریاست وصول کرے گی اور لوگوں کو دینی پڑے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا اس کو وہ بھی دینی پڑے گی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر دیا کہ جاؤ اور جو مسلمہ کذاب ہے اس کے خلاف جہاد کرو، جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا اس کے خلاف جاؤ اور جہاد کرو۔ ابھی یہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی اور اس دوران آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ لشکر روانہ نہیں ہوا ابھی،
بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تدفین کے مراحل تھے وہ مکمل ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب انتظامات کو لینا اور چلانا شروع کر دیا۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اسامہ تھوڑے سے ذرا کم عمر ہیں، کم سن ہیں، بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، تو اگر کسی بڑے کو مقرر کر دیا جائے اور ان حضرت اسامہ کی جگہ پر ان کو ہٹا دیا جائے، نوجوان سے ہیں، تو آگے مرحلہ بہت بڑا درپیش ہے، ایسا نہ ہو کہ نوجوان ہیں تو اس کو ہینڈل نہ کر سکیں۔ تو پتہ ہے تو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، ابو بکر کون ہوتا ہے ہٹانے والا؟ یہ خلیفۃ الرسول۔ چنانچہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے، تو مالک بن نویرہ ان میں سے سب سے بڑا ان کا گروپ لیڈر تھا، بلکہ جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے گئے تھے ریاست کی طرف سے، اس نے ان پر ظلم کیا، ان کو مارا ان کو، کئی صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اب اس فتنے کا خاتمہ کرنا ہے، اس کا استئصال کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس فتنے کو ختم فرما دیا۔ تو زکوٰۃ اس کا ایک بڑا پہلو یہ ہے، زکوٰۃ کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ریاستی پالیسی ہے۔ اللہ کرے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے والا اسلام کہیں ہم بھی دیکھیں، کہیں ہم بھی اللہ کرے دیکھیں، تو پھر وہ سارے احکامات ہمارے سامنے اسی شکل کے اندر آئیں گے۔ ابھی تو وہ مکسچر سا ہمیں دیا ہوا ہے، اس پہ خوش رہو، اور یہ جو مکسچر ہمیں ملا ہوا ہے یہ اس اصول پہ ملا ہوا ہے، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ راضی رہے رحمان بھی، نماز پڑھیں، زکوٰۃ آپ بالکل پڑھیں، قرآن پڑھیں، رمضان کے اندر روزے رکھیں، سب کچھ کریں، لیکن معاشرے کے اندر عملی طور پر اسلام نافذ ہو، یہ بات نہیں کرنی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا اسلام کی، اور اچھا وہ لوگ زکوٰۃ کا نہ تو انکار کر رہے تھے، اللہ کے حکم کا انکار نہیں کر رہے تھے، وہ صرف زکوٰۃ کی تقسیم، جو تقسیم ہے صرف اس میں تھوڑی سی وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے، صرف تھوڑی سی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ کتنا حساس ہے۔ بنیادی ترین احکامات میں سے یہ اسلام کے بنیادی ترین۔ تو جتنا کچھ انسان کو ملا ہے مالی اعتبار سے، وہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، وہ اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے جب انسان فوت ہوتا ہے نا، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ اس کا مال کس کس کو ملے گا؟ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرے بھائی اچھے نہیں ہیں، میری بہنیں اچھی نہیں ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں ان کو نہ ملے۔ اسلام اور کفر کا بڑا فرق تو یہی ہے نا۔ کفر کہتا ہے مال آپ کا ہے، جس طرح مرضی آپ فیصلہ کریں، آپ ڈیسائیڈ کریں، جو مرضی کریں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، مال آپ کا نہیں، اللہ کی امانت ہے، فیصلہ آپ نہیں کریں گے، فیصلہ اللہ کریں گے، اور اللہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور آخر میں آتا ہے وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے۔ اور وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدود کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہے۔ تو مال اللہ کی عطا ہے، اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا پابند کرتے ہیں کہ جو جہاں جہاں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں ادا کرنے کا، وہاں وہاں ادا کرو، اس کی ادائیگی کرو، اور جتنا جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا اتنا کرو۔ اور پھر ہم نے جب جانا ہے اللہ رب العزت کے حضور، سب نے جانا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، تو میں نے اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے خود لڑنا ہے۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس آیت کا، سلیس ترجمہ مفہومی،
کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ خود لڑنا ہے، وہاں کوئی میرا وکیل بن کر نہیں آئے گا، وہاں کوئی میرا وکیل نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا کہ یا اللہ میں اس کا وکیل ہوں اور میں اس کا مقدمہ آپ کے سامنے لڑتا ہوں، نہ جنا۔ وہاں انبیاء علیہم السلام بھی، یہ بات میں عرض کرنے لگا، وہاں انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ خود لڑیں گے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اللہ سچوں سے یعنی انبیاء علیہم السلام سے سوال کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، نام لے لے کر قرآن کریم میں کئی جگہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے یہ سوال کریں گے تو جواب دینے کوئی اور نہیں آئے گا، عیسیٰ بن مریم کو ہی جواب دینا پڑے گا۔ اور جب یوم یجمع اللہ الرسل، جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائیں گے، فیقول، اور ان سے پوچھیں گے، تو پھر رسولوں کو خود ہی اپنا جواب دینا پڑے گا، کوئی اور نہیں آئے گا۔ تو ہم نے جب اللہ کے سامنے جانا ہے اور وہاں پر اللہ رب العزت نے ہم سے حساب کتاب لینا ہے، اور میں نے اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے خود لڑنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے میں نے، تو وہاں ایک سوال اللہ نے مجھ سے یہ بھی کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ صرف مجھ اکیلے سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ آپ سب سے بھی ہوگا، بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے ان سب سے یہ سوال ہوگا۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، کوئی آدمی اللہ کے سامنے سے پاؤں ہلا نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ پھر جو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ اور یہ جو ہمیں کہا جاتا نا خیر ہے دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا کرتے تھے، اے اللہ اس وقت میرے لیے آسانی کر دینا، اللہ اس وقت میرے لیے آسانی کر دینا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتے ہیں، اپنے آپ سے خبردار کرتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی قیامت نہیں، اللہ کے سامنے جانا نہیں ہے، قرآن کریم کئی جگہ پہ کہتا ہے ہم ان کو سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، بتاؤ تم کہتے تھے کوئی وعدہ نہیں ہے، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اللہ نے کوئی قیامت برپا نہیں کرنی، کوئی وعدہ نہیں ہے، بھلا وعدًا علیہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، ہم میں سے ہر شخص نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ 15واں پارہ پڑھیں، ایک بڑا عجیب منظر آتا ہے، بڑا ہی عجیب، اور وہ یہ ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت والے دن ہم جب انسان کو نکالیں گے نا تو ہم اس کے سامنے اس کی کتاب کھول کے رکھیں گے، اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس کو پڑھ کے تو خود ہی سمجھ لے تیرا حساب کیا ہونا ہے۔ تو وہاں جو سوال ہونے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، ہاں جی مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، کہاں سے کمایا تھا کہاں خرچ کیا تھا، اور اس میں ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم پر اگر زکوٰۃ کا حکم فرض تھا تو وہ ہم نے فرض ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، بڑا پہلو اس کا یہ ہے۔ اب رمضان المبارک قریب آ رہا ہے اور ثواب کے حصول کے لیے لوگ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، زیادہ اجر کے حصول کے لیے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے، اسی ثواب کے حصول کے لیے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رمضان میں۔ اللہ تعالی ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا